السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نعمان احمد ہے۔ میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور میں لاہور میں بطور ماہر نفسیات پریکٹس کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا بائی پولر ڈس آرڈر کی ایٹیالوجی کے بارے میں، یا کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بائی پولر ڈس آرڈر یا مینک النس پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ کسی بھی سائیکائٹرک النس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سائیکائٹرک النسز یوزلی ملٹی فیکٹوریل ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کے پیچھے کوئی ایک خاص وجہ موجود نہیں ہوتی، بلکہ بہت ساری وجوہات مل کر سائیکائٹرک النس پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح بائی پولر کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس کے پیچھے بھی بہت سارے مختلف فیکٹرز ہیں جو انوالوڈ ہیں۔ ان فیکٹرز میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر فیملی ہسٹری ہے یا جینیٹکس ہے، یعنی موروثیت ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک فیملی میں بائی پولر ڈس آرڈر کی ہسٹری ہے یا بائی پولر ڈس آرڈر رن کر رہا ہے تو آنے والی نسلوں میں باقی جنرل پاپولیشن کی نسبت بائی پولر ڈس آرڈر پیدا ہونے کے چانسز کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ بتایا گیا ہے، ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ عموماً یہ چانسز 7% تک بڑھ جاتے ہیں کہ اگر ایک فیملی میں کسی کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے تو ان کی جنریشن، آگے آنے والی جنریشن میں 7 گنا زیادہ چانسز ہیں باقی لوگوں کی نسبت بائی پولر ڈس آرڈر پیدا ہونے کے۔ لیکن یہاں پر یہ بات کلیئر کرنا ضروری ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اگر کسی فیملی میں پیرنٹس میں گرینڈ پیرنٹس میں اگر کسی کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے تو ان کی آگے آنے والی ہر نسل میں بائی پولر ڈس آرڈر پایا جائے گا یا ان کے اندر مینیا اور بائی پولر ڈس آرڈر پیدا ہونے کے یقینی ہے۔ ہاں، چانسز ضرور اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو جینیٹکس کا رول ہے اس کے اندر، کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یوزلی اگر کزن میرجز بہت زیادہ ہو رہی ہیں ایک ہی خاندان کے اندر اور بلڈ ریگولیشن اور جو جینیٹک ریگولیشن ہے وہ نہیں ہو رہی، تو اس کی وجہ سے بھی کئی دفعہ چانسز نہ صرف بائی پولر ڈس آرڈر پیدا ہونے کے بلکہ ہر طرح کے نفسیاتی امراض کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ نہ صرف نفسیاتی امراض کے بلکہ بہت حد تک فزیکل ڈس آرڈرز یا بلڈ ڈس آرڈرز کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے اکثر جینیٹسسٹ بھی اور ایون جو فیملی فزیشنز ہیں اور سائیکائٹرسٹ بھی اس چیز پر بہت حد تک زور دیتے ہیں کہ فیملی میرجز اور کزن میرجز بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر برین کی اپنی کچھ چینجز ہیں جس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ بائی پولر ڈس آرڈر یا مینیا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ عموماً ان چینجز کو نیورو امیجز کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ سی ٹی، ایم آر آئی اسکین یا پیٹ اسکینس کے ذریعے اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ان لوگوں کا جو بائی پولر ڈس آرڈر سے سفر کر رہے ہوں یا جن میں مینک النس آئی ہو، ان کا جب سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی یا کوئی بھی برین امیجنگ کی جاتی ہے تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ برین کے وہ ایریاز جو ایموشنل ریگولیشن میں انوالوڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو جذبات کو اور احساسات کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر پراپر ایکٹیویشن نہیں ہوتی اور ان کی ڈس ریگولیشن کی وجہ سے بائی پولر ڈس آرڈر یا جو موڈ کے ڈس آرڈر ہیں جس میں مینیا اور ڈپریشن دونوں آتے ہیں، وہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ برین چینجز جن کو اسٹرکچرل برین چینجز کہا جاتا ہے یا ذہنی ساخت میں تبدیلیاں آتی ہیں، کیونکہ کوئی اگر ہیڈ ٹراما ہوا ہے، جس طرح کوئی اگر سر پہ چوٹ لگی ہوئی ہے خدا نخواستہ، یا فالج کا اٹیک ہوا ہے، تو ان کے اندر یہ اسٹرکچرل برین چینجز آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ کئی دفعہ زیادہ پرون ہو جاتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر ڈیولپ کرنے کے۔ اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اولڈ ایج کے اندر، یعنی کہ بڑھاپے میں آنے والا بائی پولر ڈس آرڈر ہے یا مینک النس ہے، ان میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسی اسٹرکچرل برین ڈیمیج ہوا ہوتا ہے یا ذہنی ساخت میں تبدیلی آئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک دم سے اس عمر میں یا بڑھاپے میں آ کے بائی پولر ڈس آرڈر ڈیولپ ہوتا ہے۔ کیونکہ عموماً بائی پولر ڈس آرڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈس آرڈر لیٹ 20s یا ارلی 30s کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیونکہ یہ ایک ایپیسوڈک ڈس آرڈر ہے تو اس کے آگے آنے والے وقت میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ ملٹیپل ایپیسوڈز آ سکتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر بایو کیمیکل چینجز یا نیورو کیمیکل چینجز جن کو ہم کہتے ہیں۔ اب 2-3 نیورو کیمیکل جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں ریسرچ کی مدد سے، ان کے اندر سب سے پہلے تو ڈوپامین ہے۔ ڈوپامین ایک ایسا نیورو کیمیکل ہے جو ذہن کے ان ایریاز میں ریلیز ہوتا ہے جو ریوارڈ پاتھ وے جن کو کہا جاتا ہے یا جو ایموشنل ریگولیشن میں انوالو ہوتے ہیں۔ عموماً مینیا کے اندر یا بائی پولر ڈس آرڈر کے اندر ڈوپامین کے لیولز زیادہ ہو جاتے ہیں ذہن کے اندر، جس کی وجہ سے بیماری بنتی ہے، اور اس کا ایک ایویڈنس یہ بھی ہے کہ جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں وہ اسی ڈوپامین کے لیول کو کم کرتی ہیں، تو بائی پولر ڈس آرڈر کے پیشنٹس ریکور کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسرچ نے 2 اور نیورو کیمیکلز فائنڈ آؤٹ کیے ہیں جس کی وجہ سے
نیوروکیمیکل یا بایوکیمیکل چینجز دیکھی گئی ہیں بائیپولر ڈس آرڈر کے اندر. ان کو عموماً گلوٹامیٹ اور ایڈرینالین اور نان ایڈرینالین کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں یا جن کو ہم سٹریسرز کہتے ہیں یا سائیکو سوشل فیکٹرز ہیں جو انوالوڈ ہوتے ہیں کسی بھی سکائٹرک النس اور خاص طور پہ جو بائیپولر ڈس آرڈر ہے اس کے اندر یا اس کے پیدا ہونے کے پیچھے. اب عموماً دیکھا گیا ہے کہ روٹین مینجمنٹ یا جن کو کہا بے ترتیب روٹینز کی وجہ سے بائیپولر ڈس آرڈر یا مینیا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب ان کے اندر سب سے امپورٹنٹ نیند کی روٹین ہے کہ اگر کنسسٹنٹلی رات کی نیند کی روٹین خراب ہوئی ہے، نیند نہیں آ رہی اور رات رات بھر جاگتے رہتے ہیں لوگ، تو ان کے اندر چانسز بڑھ جاتے ہیں مینک النس ڈیولپ کرنے کے. دوسرے نمبر پر کچھ ٹراما، اب وہ سائیکولوجیکل ٹراما کسی صدمے کی صورت میں، کسی کی فوتگی کی صورت میں، فائنینشیل سٹریس کی صورت میں، یا کوئی روٹین مینجمنٹ میں یا روٹین چینجز کے اندر، یا ایون موسم کی تبدیلی کے اندر بھی، یہ سارے وہ سائیکو سوشل سٹریسرز ہیں یا انوائرمنٹل سٹریسرز ہیں جن کے اندر مینک النس میں اضافہ دیکھا گیا ہے یا بائیپولر ڈس آرڈر میں اوور آل اضافہ دیکھا گیا ہے. اور آخر میں بات کروں گا فارمیکولوجیکل رسک فیکٹرز کی. جس طرح کہ پہلے میں نے ایک ویڈیو میں تفصیل سے بتایا تھا کہ کچھ ادویات ایسی ہیں کہ جن کے لانگ ٹرم اور انسپروائزڈ یوز کی وجہ سے بھی بائیپولر ڈس آرڈر بن جاتا ہے، تو وہ ادویات شامل ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو آپ نے پہلے دیکھی ہوگی. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے. میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی. اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.